ذرا سوچیں، ایک طرف 15,000 سپاہی اور دوسری طرف 1.5 लाख کی فوج۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ جنگ فراز کی حقیقت ہے۔ ایک ایسی جنگ جہاں تاریخ کی دو سب سے بڑی سلطنتوں کو ایک ایسے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جس کی انہیں بالکل توقع نہیں تھی۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ ناقابل یقین کارنامہ کیسے انجام پایا۔ تاریخ میں پہلی بار آگ اور پانی مل گئے تھے۔ یہ جملہ سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے نا، لیکن یہ اس جنگ کی اصل کہانی بیان کرتا ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے دو قدیم دشمنوں کے لیے، یعنی رومی اور فارسی سلطنتیں، جو ایک مشترکہ دشمن کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو یہ آگ اور پانی آخر تھے کون؟ یہ تھیں اس وقت کی دو سپر پاورز، رومی سلطنت اور فارسی سلطنت۔ ان کی دشمنی صدیوں پرانی تھی، لیکن مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی طاقت کو کچلنے کے لیے انہوں نے اپنی دشمنی بھلا دی اور ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو میدان جنگ میں صورتحال کچھ یوں تھی کہ ایک طرف رومی، فارسی اور ان کے اتحادی عیسائی عربوں کی متحدہ فوج تھی، اور دوسری طرف تھی خلافت راشدہ کی فوج۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا جہاں پرانی دشمنیاں ایک نئے خطرے کے سامنے ختم ہو گئی تھیں۔ اب آتے ہیں اس جنگ کے اس پہلو کی طرف جو اسے واقعی حیران کن بناتا ہے، اور وہ ہے فوجیوں کی تعداد کا فرق۔ 1.5 لاکھ، جی ہاں، 1,50,000 سپاہی۔ یہ تھی رومیوں، فارسیوں اور عیسائی عربوں کی متحدہ فوج کی کل تعداد۔ آپ سوچیں، ایک انسانی سمندر تھا جو ایک نئی طاقت کو تاریخ کے نقشے سے مٹانے کے لیے جمع ہوا تھا۔ اور دوسری طرف صرف 15,000 سپاہی، مسلم کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی فوج۔ مطلب ہر ایک مسلمان سپاہی کے مقابلے میں 10 سپاہی کھڑے تھے۔ حساب کتاب کے لحاظ سے تو یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم تھی۔ یہ جیتنا بالکل ناممکن نظر آ رہا تھا۔ لیکن جنگیں صرف تعداد سے نہیں لڑی جاتیں۔ اب آتا ہے اس کہانی کا وہ موڑ، وہ ایک فیصلہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ذرا منظر سوچیں، ایک طرف 1.5 لاکھ کی فوج، دوسری طرف 15,000، اور بیچ میں بہہ رہا ہے ایک دریا۔ اتحادی فوج نے غرور سے چیلنج دیا، یا تو تم دریا پار کر کے آؤ یا پھر ہم آتے ہیں۔ یہ صرف ایک فوجی چال نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی کھیل کا آغاز تھا۔ اب یہاں پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ بظاہر تو بہت سادہ تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہری حکمت عملی چھپی تھی۔ انہوں نے دریا پار کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا، نہیں، تم آؤ۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کھلے میدان میں اتنی بڑی فوج سے لڑنا خودکشی کے برابر ہوگا، اس لیے انہوں نے دشمن کو اپنی شرائط پر لڑنے کے لیے بلایا۔ تو منصوبہ کیا تھا؟ بڑا سیدھا سادہ لیکن انتہائی مؤثر 3 قدم کا پلان تھا۔ پہلا قدم، دشمن کو غصہ دلا کر دریا پار کرنے پر مجبور کرنا۔ دوسرا قدم، جب وہ دریا پار کر کے تھک چکے ہوں اور ان کی صفیں بکھری ہوئی ہوں تب تک انتظار کرنا۔ اور تیسرا قدم، صحیح وقت پر حملہ کر کے انہیں گھیر لینا تاکہ دریا ان کے بھاگنے کا راستہ بند کر دے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پلان کام کیسے کر گیا؟ کیسے اتحادیوں کی جو سب سے بڑی طاقت تھی، یعنی ان کی تعداد، وہی ان کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی؟ تو ہوا یہ کہ اتحادی فوج نے دریا پار کرنا شروع کیا۔ جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچے تو وہ تھکے ہوئے تھے، ان کی صفیں بکھری ہوئی تھیں، اور اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتے اور جنگ کے لیے تیار ہوتے، خالد رضی اللہ تعالیٰ کی فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ ٹائمنگ کمال کی تھی۔ اور یہاں ایک عجیب بات ہوئی، ان کی جو طاقت تھی وہی ان کا مسئلہ بن گئی۔ اتنے سارے لوگ اتنی کم جگہ میں کہ انہیں لڑنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی۔ افراتفری میں وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، اور ان کے پیچھے تھا دریا، یعنی بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کی طاقت ہی ان کی کمزوری بن گئی۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور جو ماخذ ہے وہ اس جیت کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ نتیجہ یہ تھا کہ تاریخ میں پہلی بار ایک چھوٹی سی فوج نے وقت کی 2 سپر پاورز کی متحدہ فوج کو شکست دے دی۔ اور یہ کوئی معمولی شکست نہیں تھی، اتحادیوں کو بہت بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، ایک ایسی شکست جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب جہاں تک اس فتح کی وجہ کی بات ہے تو ماخذ اس کا صحرا اللہ کی مدد کو دیتا ہے۔ ان کے مطابق جب مدد اللہ کی ہو تو تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ اس واقعے کی روحانی تشریح ہے۔ تو جنگ فراز کی یہ کہانی ہمیں ایک بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ اصل طاقت کس چیز میں ہے؟ فوجیوں کی تعداد میں یا پھر ایک بہترین حکمت عملی میں؟
یہ جنگ ایک یاد دہانی ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑی طاقت بھی ایک ذہین منصوبے کے آگے بے بس ہو سکتی ہے۔